الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، اللہ کریم نے ایک بڑے دن کے متعلق اور ایک بڑے دن میں پیش آنے والی ایک حسرت کا تذکرہ فرمایا ہے. حسرت، افسوس، ندامت، شرمندگی، اس کا تذکرہ فرمایا کہ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، گنہگار آدمی اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کے پھینکے گا. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہا ہوگا اور کہے گا یا لیتنی لم اتخذ. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. ہائے کاش کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ لیا ہوتا، یعنی میں نے آپ کے دین کو آپ کے ساتھ اختیار کر لیا ہوتا. حسرت کرے گا، افسوس، ندامت، شرمندگی، ایک بڑے دن. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ. بتائیے اس حسرت کا کیا عالم ہوگا جہاں آدمی اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہا ہوگا. کس قدر افسوس ہوگا، کیسی حسرت ہوگی کہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ پھینکے گا. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اور کہے گا ہائے کاش. يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، میں رسول کا راستہ میں نے اختیار کیا ہوتا، میں نے رسول کے دین کو اختیار کیا ہوتا. یہ افسوس کرے گا. اور یہ سچ ہے، یہ ایک دن آنے والا ہے. اور وہ لوگ جو اللہ کے رسول جیسی ذات کا شکریہ ادا نہ کرے، حق ادا نہ کرے، وہ کل قیامت میں اس حسرت میں مبتلا ہو. انسانیت پر اللہ کا سب سے بڑا انعام، سب سے بڑا احسان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخلوق کی طرف آنا ہے، انسانیت کی طرف آنا ہے. آپ امام الانبیاء ہیں، آپ سید الرسل ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ محمد الرسول اللہ، آپ محسن انسانیت ہیں. ایسی ذات کا انسانیت کی طرف آنا اور پھر انسانیت اس ذات کا حق ادا نہ کرے، اس ذات کا شکر ادا نہ کرے، تو کل اسے ایسی حسرت سے دوچار ہونا ہوگا، ایسی حسرت سے دوچار ہونا ہوگا. کہے گا ایک کاش کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ادا کیا ہوتا.
پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق ہے، پہلا حق کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت پر، آپ کی ذات پر، آپ کی شان پر، آپ کی تعلیمات پر ایمان یقین لایا جائے۔ یہ پہلا حق ہے۔ آپ کی عظمت، آپ کی ذات و صفات، آپ کی تعلیمات، اس پر ایمان یقین ہو، یہ محسن انسانیت کا پہلا حق ہے، یہ خاتم النبیین کا پہلا حق ہے، یہ سید الانبیاء کا پہلا حق ہے، یہ محمد الرسول اللہ کا پہلا حق ہے کہ آپ کی ذات و صفات اور آپ کی تعلیمات پر ایمان اور یقین ہو، آپ کی تعلیمات پر یقین ہو، اعتماد ہو۔ جنہیں اللہ نے یہ حق پورا کرنے کی توفیق دی، وہ تو آپ کا کلمہ پڑھتے ہی ان کی دنیا ہی بدل گئی، وہ پہلے کیسے رہے نہیں۔ جنہوں نے اللہ کے نبی کا یہ حق ادا کیا، ان کی تو دنیا ہی بدل گئی، کائنات ہی بدل گئی، وہ پہلے کیسے رہے ہی نہیں۔ وہ رہے ہی نہیں جو وہ پہلے تھے۔ آپ بھی تو جس پر اعتماد کرتے ہیں، جس پر اعتماد کرتے ہیں، بس اوقات اس کی خاطر زندگی بھر کی روٹین بدل دیتے ہیں، اس کے کہنے پر زندگی بھر کی عادت بدل دیتے ہیں۔ ہم بھی تو ایسے ہی کر رہے ہیں۔ اگر ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ آپ کا شوگر کی سطح یہ ہے، اور اب بھی اگر آپ نے میٹھا کھایا تو آپ کی صحت کی کوئی گارنٹی نہیں۔ 40 سال سے میٹھا کھا رہا ہے، 50 سال سے مٹھاس استعمال کر رہا ہے، بتائیے نا 50 سال کی عادت بدلی نہ بدلی؟ اعتماد جو ہے، اعتماد جو ہے، اس کے تجربے پہ یقین جو ہے، اس کے کہے پر ایمان جو ہے، 40-50 سال کی روٹین ہی بدل گئی۔ ان کے ہاں بھی گھٹی میں پڑی ہوئی چیز تھی شراب، گھٹی میں، اور اس شراب کے 20 نام تھے، اس لیے کہ وہاں اس کا رواج بہت تھا، کوئی خوشی، کوئی گھر، کوئی محفل، کوئی تقریب اس سے خالی نہیں ہوتی تھی۔ لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس کی حرمت کی بات سنی، اس کی حرمت کا حکم سنا، اللہ اکبر، دنیا نے دیکھا، دنیا حیران رہ گئی کہ سالہ سال کی عادت یوں بھی چھوٹ جاتی ہے کہ گھونٹ منہ میں حلق میں نہیں گیا، گلاس میں ہے انڈیل دیا، مٹکوں میں ہے بہا دیا، اس کے سارے نشانات بھی مٹا دیے، اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے اور آپ کی بات پہ اعتماد یقین ہے۔ پہلا حق ہے آپ کی ذات و صفات تعلیمات پہ یقین۔ میں عرض کر رہا ہوں جنہیں یقین ہوا، جنہوں نے یہ حق ادا کیا، ان کی تو سب کچھ ہی بدل گیا، وہ پہلے کیسے رہے ہی نہیں، پہلے کیسے نہ رہے۔
ہم بھی تو بدل جاتے ہیں. سارا سال صبح سوتے رہے اور سارا سال گزر گئے، صبح کا سورج کبھی نہیں دیکھا. لیکن ڈاکٹر نے اگر کہہ دیا اب تمہاری صحت کے لیے ضروری ہے سویرے سویرے چہل قدمی کیا کرو، ہندو ہی کیوں نہ ہو، عیسائی کیوں نہ ہو، سالہ سال کے سونے کی روٹین بدل گئی. کہاں اللہ کے رسول نے کہا تھا فجر کی نماز، توفیق سالہ سال نہیں ہوئی. کہاں اس ڈاکٹر کا کہا پہ ایسا اعتماد کہ زندگی بھر کی روٹین بدل گئی. یہاں اعتماد ہے، وہاں یقین نہ رہا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے تہجد کی نماز میں تمہارے لیے صحت ہے. یہ اللہ کے نبی نے کہا ہے تمہارے لیے صحت ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. لیکن بتائیے ہے نبی کا یہ ارشاد ہم میں سے ہر ایک صحت کی خواہش رکھنے والا بلکہ لاکھوں روپے اس پہ خرچ کرنے والا کیا کہتا ہے؟ صحت نہیں تو کچھ نہیں. ساری زندگی کی پونجی اس پہ خرچ کرنے کے لیے تیار، صحت. بتائیے ہمارے لیے اپنے نبی کی اس بات کی کتنی کشش ہے؟ ہمارے لیے اپنے نبی کی اس بات کی ہمارے دلوں میں اس کی کتنی کشش ہے؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں تہجد کی نماز میں صحت ہے. آج کی سائنس کہتی ہے کہ اس تہجد کی گھڑی میں، یعنی وہ کہتی ہے 4 بجے 5 بجے نماز سے 1-2 گھنٹے پہلے آسمان سے ایک ایسی چیز اترتی ہے کہ جو آدمی کی دماغ اور صحت کے لیے انتہائی مفید ہے. انہیں کیا پتہ یہ کیا چیز ہے، لیکن اتنا تو وہ بھی قائل ہیں کہ اس گھڑی کوئی آسمان سے چیز آتی ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے وہ ہے جو انہیں اللہ بتاتا ہے. ان کا تو اس کائنات کا کہنا سب سے بڑا سچ ہے. ان کا تو کہنا اس کائنات کا سب سے بڑا سچ ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہتی وہ ہے جو انہیں اللہ بتائے. اور اللہ کے کہے کے پیچھے اللہ کی طاقت، اللہ کا علم. تہجد میں صحت ہے. تو آج مسلمان کہلانے والا اپنی نبی کی اس بات میں اپنے لیے کتنے کشش محسوس کرتا ہے. روٹین بدلتا ہے، اپنا سونا جاگنے کی روٹین بدلتا ہے. صحت کے تو ہم سبھی خواہش مند ہیں، اور میں عرض کروں ساری زندگی کی پونجی لگانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اور یہ سچ ہے، اس لیے کہ یہ بات اللہ کے نبی نے کہی، اس سے بڑا سچ کوئی نہیں ہو سکتا. روحانی صحت بھی ہے، جسمانی صحت بھی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اللہ میری امت کی صبح میں برکت دے دے. حضرت صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں ایک تاجر تھا، اور میں نے اپنی نبی کی یہ بات سنی تو میں نے اپنی تجارت سویرے سویرے شروع کر دی. برکت. تو میں نے کیا دیکھا کہ اللہ نے مجھے خوشحال بنا دیا، اللہ نے مجھے خوشحال بنا دیا.
مجھے اپنی نبی کی بات پہ اعتماد کتنا ہے، یقین کتنا ہے؟ تو عیسائی ڈاکٹر ہے، سکھ ہے، ہندو ہے، اس کے علم پر، اس کے تجربے پر، اس کے کہے پر جب مجھے اعتماد اور یقین ہوتا ہے، میری ساری روٹین بدل جاتی ہے۔ اس کی خاطر میں اپنی بڑی سے بڑی چاہت قربان کر دیتا ہوں۔ سارا سال کی عادت چھوٹ جاتی ہے۔ تو میرے عزیزو، اسی طرح جب مسلمان اپنی نبی کا یہ حق ادا کرتے تھے، اسی طرح جب مسلمان اپنی نبی کا حق ادا کرتے تھے کہ یقین، اعتماد آپ کی ذات و صفات اور تعلیمات پر، تو ان کی سب کچھ ہی بدل جایا کرتا۔ وہ پہلے کیسے نہ رہتے تھے؟ جب صلح حدیبیہ ہوئی اور اس میں ایک شک یہ بھی تھی کہ مکہ کا مشرک اب مدینہ آ سکتا۔ مدینہ میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 1400 مدینہ آ سکتی۔ وہ مدینہ آئے، ان کی زندگی دیکھی، ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھا، ان کا رہن سہن دیکھا، ان کا اخلاق، برتاؤ، معاملات، معاشرت دیکھی۔ وہ تو سمجھ گئے یہ کچھ اور ہی ہے۔ یہ وہ لوگ تھے، معمولی باتوں پر ان کی جنگ چھڑا کرتی تھی تو لاشوں کے ڈھیر لگ جایا کرتے تھے۔ اونٹ کے آگے پیچھے ہونے پر تلواریں نیاموں سے نکلتی تو نسلوں تک یہ سلسلہ جاری رہتا۔ مرنے والا نصیحت کرتا، میرا بدلہ لینا۔ اونٹ کے پانی پینے پہ تلواریں سونتی جاتی، وہ نیاموں میں نہ جاتی جب تک کہ ہزاروں لاشیں نہ گر جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں، ان کا تو سب کچھ ہی بدل گیا۔ یہ تو پہلے کیسے رہے ہی نہیں، اور صرف 2 سالوں میں مسلمانوں کی تعداد 1400 سے بڑھ کر 10,000 تک ہو گئی۔ نہ تلوار چلی، نہ زبان چلی، کیا چلا؟ کردار کی طاقت چلی، اخلاق کی خوشبو چلی، معاملات اور معاشرت کی خوبصورتی، اس نے دلوں کو متوجہ کر لیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنہوں نے حق ادا کیا، آپ کی تعلیمات پر جن کا یقین اور اعتماد آ گیا، ان کا سب کچھ ہی بدل گیا۔ یہ آپ کا پہلا حق ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا حق ہے۔ آپ کی ذات پر، آپ کی صفات پر، آپ کی تعلیمات پر اعتماد، یقین، ایمان، یہ پہلا حق ہے۔ دوسرا حق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، آپ سے محبت سب سے بالا تر ہو۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ ایمان قابل اعتبار نہیں جب تک کہ میری محبت تمہارے ہاں، تمہاری اولاد سے، تمہارے والدین سے اور سبھی سے زیادہ نہ ہو جائے۔ اور سچ یہ ہے کہ جب یہ محبت دلوں میں بس جاتی ہے تو ہر چیز پہ غالب ہو جاتی ہے۔ جب یہ محبت محبوب کی دل میں بس جاتی ہے، ہر چیز پہ غالب آ جاتی ہے۔
یہ محبت چیز ہی ایسی. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے محبت کی اور محبت کا حق ادا کیا، پھر بس آپ ہی کی محبت تھی. پھر جس سے جو برتاؤ تھا آپ کی محبت کی خاطر تھا. ایک غزوے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے بیٹے دونوں جنگ میں آمنے سامنے تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں اور لشکر میں، آپ کا بیٹا دشمنوں کی صف میں. جنگ ختم ہو گئی. بیٹا کہنے لگا باپ سے، آپ کئی بار میری تلوار کے زد میں آئے، ابا سمجھ کے چھوڑ دیا. حضرت فرمانے لگے اگر تم میری تلوار کے زد میں ایک مرتبہ بھی آ جاتے تو میری تلوار تمہاری گردن تمہارے تن سے جدا کر دیتی، اس لیے کہ تم اللہ کے نبی کے مقابلے میں آئے تھے. محبت جب یہ دل میں آ جائے تو محبوب ہر چیز پہ غالب آ جاتا ہے. پھر آپ ہی کی محبت. ایک دن عمر فرمانے کے یا رسول اللہ، آپ کی محبت میرے دل میں ہر چیز سے زیادہ ہے، ہر چیز سے زیادہ ہے. لیکن جب میں نے اپنے دل سے پوچھا کہ آپ کو تکلیف ہو، مجھے بھی تکلیف ہو، تو زیادہ درد کس تکلیف سے ہوگا؟ تو مجھے یوں لگا کہ جیسے مجھے اپنی ذات سے محبت آپ سے بھی زیادہ ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیا کہہ رہے ہو؟ وہ سچے لوگ تھے جو دل کی بات واضح کرتے. تھوڑی دیر بعد عمر فرمانے لگے الان یا رسول اللہ، الان یا رسول اللہ، آپ کی محبت میرے دل میں میری ذات سے بھی زیادہ ہے. کہا عمر یہ کیسے امتحان کیا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے اپنے دل سے پوچھا آپ پہ کوئی تیر برس آ رہا ہو، کسی کی تیر آپ کی طرف آ رہے ہو، تو میں نے اپنے دل سے پوچھا عمر تم اس کے لیے ڈھال بنو گے یا نہیں بنو گے؟ تو میرے دل نے کہا ڈھال بنوں گا. اپنی جان خطرے میں ڈالوں گا، آپ کی حفاظت کروں گا. تکلیف اپنے سینے پہ سہوں گا، آپ کو بچاؤں گا. تو مجھے آپ کی محبت ہر چیز سے زیادہ ہے. خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین نے تختہ دار پہ آپ کو کھڑا کیا اور پوچھا خبیب یہ بتاؤ تمہیں رہا کر دیا جائے اور تمہارے بدلے میں جس پہ تم ایمان لائے ہو، جس سے تمہیں محبت کا دعویٰ ہے، اسے یہاں تمہارے بدلے میں لا کھڑا کیا جائے، کیسا لگے گا؟ تو خبیب تڑپ کے کہنے لگے ظالمو تم نے میری محبت کی قیمت بہت معمولی لگائی. سنو مجھے آزاد کر دیا جائے اور اس کے بدلے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے میں کانٹا چبھ جائے، مجھے یہ بھی برداشت نہیں ہے، مجھے تو یہ بھی برداشت نہیں. محبت جب یہ دل میں بس جائے تو پھر محبوب ہر چیز پہ غالب آ جائے. ایک خاتون خبر ملی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. بے چین کہ آپ کی صحیح اطلاع مجھے ملے، باہر کھڑی ہو گئی. آنے والوں سے پوچھتی ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ آنے والے نے بتایا تیرے ابا شہید ہو گئے. آنے والے نے بتایا تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا. آنے والے نے بتایا تیرے شوہر کی لاش بھی ہم نے وہاں دیکھی ہے. ابا بھی شہید ہے، بھائی بھی شہید ہے، باپ بھی شہید ہے.
آنے والے نے کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہیں. کہنے لگے آپ سلامت ہیں تو پھر کوئی غم نہیں. سبحان اللہ. آپ سلامت ہیں تو پھر کوئی دکھ نہیں، پھر سارے غم ہلکے ہیں. محبت. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق ہے آپ کی عظمت، آپ کی ذات، آپ کی صفات، آپ کی تعلیمات پر ایمان، یقین، اعتماد. یہ پہلا حق ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ لکھا کہ آج کے مسلمانوں کا حال کیا ہے. فرمانے لگے ایک مشرک آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ آور ہوا. آپ کے ہاتھ میں برچھا تھا، آپ نے اسے مارا، اس کے جسم پہ خراش پڑی. سواری پہ سوار ہو کے اپنے دوستوں کی طرف دوڑتا ہوا، چیختا چلاتا ہوا گیا کہ مر گیا مر گیا، میں تو مارا ہی گیا. انہوں نے کہا ظالم، کیوں اتنا ڈرپوک ہے، اتنا ڈرتا ہے، اتنا خوف زدہ کیوں ہے، اتنی بزدلی کیسے؟ کچھ نہیں ہوا، خراش ہی ہے. مشرک جو آپ کو امام الانبیاء نہیں مانتا، جو آپ کو سید الانبیاء نہیں کہتا، جو آپ کو خاتم النبیین نہیں مانتا، جو آپ کو محسن انسانیت نہیں سمجھتا، جو آپ پر محمد رسول اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں پتہ ہے یہ خراش کس کے ہاتھوں سے پڑی ہے؟ اس شخص کے ہاتھوں سے پڑی ہے جس نے ایک دن مجھ سے کہا تھا تو میرے ہاتھ سے مارا جائے گا. اگر آج وہ مجھ پہ تھوک بھی دیتے میں مر جاتا. اللہ اکبر. اسے آپ کی سچائی کے بارے میں اس کا یہ تصور ہے، یہ خیالات ہیں کہ اپنے مارے جانے میں ذرا بھی شک تردد نہیں. بتائیے ہمیں اپنے نبی کی بات پر کتنا اعتماد ہے؟ اگر اللہ کے نبی یوں کہہ رہے، آپ کا یہ ارشاد ہے، کوئی شخص ایک نماز چھوڑ دے، ایک نماز چھوڑ دے، عصر کی ایک نماز، یہ ایسا ہے جیسے اس کا گھر بار برباد ہو گیا. بتائیے ہم اس نبی کے اس ارشاد کا کتنا اثر لیتے ہیں؟ میرے بیٹے کی نماز رہ گئی، میری بیٹی کی نماز رہ گئی، میرے گھر کے کسی فرد کی نماز رہ گئی، بتائیے ہم اس کا کتنا اثر لیتے ہیں؟ فجر رہ گئی، بچوں کی رہ گئی، اولاد کی رہ گئی، بتائیے کتنا اثر لیتے ہیں؟ تو آپ کی ذات پہ اعتماد، آپ سے محبت، یہ آپ کا حق ہے، یہ آپ کا حق ہے. جب محبت دل میں آتی ہے تو پھر محبوب ہر چیز پہ بالا تر ہوتا ہے، ہر چیز پہ بالا تر ہوتا ہے. ذات پر، خاندان پر، قبیلے پر، مفادات پر، خواہشات پر، جذبات پر سب سے بالا تر محبوب ہوتا ہے. بس محبوب ہی محبوب ہوتا ہے، پوری زندگی میں اس کی محبت چھائی ہوتی ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی خاطر مطاف میں بیت اللہ کے سامنے مشرکین آپ کو مارتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کا چہرہ، آپ کی پہچان مشکل ہو جاتی ہے، آپ کی رخسار اور آپ کا ناک اور آپ کی پیشانی سب ایک جیسے ہو جاتے ہیں. آپ کی بچنے کی امید دیکھنے والوں کو کم ہی رہتی ہے. بنو تمیم والے آپ کو اٹھا کے گھر لے آتے، شام کو کہیں ہوش آتا ہے اور جیسی ہوش آتا ہے تو سب سے پہلے سوال کیا کرتے ہیں؟ بتائیے
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ جو دائیں بائیں کا مجمع تھا بنو تمیم والے، انہیں کیا پتا محبت کے کیا کرشمے ہوتے ہیں۔ وہ کوسنے لگے، برا بھلا کہنے لگے کہ جس کی خاطر تمہارا یہ حال ہوا پھر اسی کا نام۔ کوستے ہوئے باہر نکل گئے۔ ام خیر سے کہا اپنے بیٹے کو کچھ کھلا پلا دینا۔ حضرت نے انکار فرمایا، فرمایا جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ ہو جائے کوئی چیز میرے حلق سے اترے گی نہیں۔ ماں کہنے لگی بیٹے مجھے کیا پتا تمہارے رسول کہاں ہیں؟ کہا ام جمیل سے پوچھ لو، حضرت عمر کی بہن، ان کے پاس چلی گئی۔ کہا میں نہیں جانتی محمد رسول اللہ، ہاں کہتی ہو تو ساتھ چلتی ہوں۔ ساتھ آ گئی۔ حضرت نے پوچھا اللہ کے نبی کہاں ہیں؟ کہا تمہاری اماں سنتی ہیں۔ کہا تم ان کی پرواہ نہ کرو، کہاں فلاں گھر میں ہے۔ وہاں آپ کو لے جایا گیا۔ جیسے ہی وہاں لے جایا گیا تو یوں لگا جیسے جان میں جان آ گئی۔ اس کے بعد کچھ کھانا پینا آپ نے گوارا کیا۔ محبت محبت۔ ابو طلحہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے موقع پہ فرمایا مجھے آج سعد ابن ربی نظر نہیں آ رہا ہے، ذرا دیکھو تو صحیح، میدان میں کہیں شہداء میں ہیں، زخمیوں میں ہیں، کہاں پڑے ہیں؟ شہداء میں دیکھا تو سعد نظر نہ آئے، زخمیوں میں تلاش کیا تو دور سعد نظر آئے۔ جسم پر 70 سے زائد زخم موجود تھے۔ کہ اللہ کے نبی نے آپ کو سلام کہا ہے، آپ نے جواب دیا کہ میرا بھی سلام کہنا۔ پھر یہ انصاری صحابی کہنے لگے دیکھو تم میں سے کسی ایک کی آنکھ جھپک رہی ہو، ایک آنکھ بھی جھپک رہی ہو، اور اللہ کے نبی کو کچھ ہو گیا تو دیکھ لینا کل قیامت میں تم سے کوئی جواب بن نہ پائے گا۔ اپنی جیتے جی اپنی نبی کو تکالیف سے بچانا، حفاظت کرنا۔ 70 زخم کھائے بیٹھے ہیں، 70 سے زائد زخموں میں ہیں، لیکن فکر کس کی ہے؟ محمد رسول اللہ۔ نہ اپنی جان کی پرواہ، نہ اپنی اولاد کی پرواہ، نہ اپنے مال کی پرواہ، نہ اپنے کاروبار کی پرواہ، نہ اپنے ساز و سامان کی پرواہ، نہ اپنی زندگی بھر کی پونجی کی پرواہ، نہ اپنے کسی مفاد پہ نظر۔ دل ہے تو لگا ہے محمد رسول اللہ کے ساتھ۔ یہ محبت اللہ ہمیں نصیب فرما دے، اللہ ہمیں اس کا کچھ حصہ نصیب فرما دے۔ محبت عجیب چیز ہے، پھر یہ ہر چیز پہ غالب آ جاتی، ہر چیز پہ غالب آ جاتی، ہر جگہ پھر محبت کا زندگی میں وہ کرشمہ نظر آتا ہے۔ ام حبیبہ ہے سبحان اللہ رضی اللہ تعالی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ، امہات المؤمنین میں سے ہیں۔ ان کے والد ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ایک دن گھر میں تشریف لائے، بستر بچھا ہوا تھا، تو بیٹی نے ابا کو دیکھ کر بستر لپیٹ دیا۔ ابا حیران، پوچھ لیا کہ بستر میرے قابل نہیں ہے یا میں بسترے کے قابل نہیں ہوں؟ بیٹی کہنے لگی یہ بستر محمد رسول اللہ کا ہے، آپ اس پہ نہیں بیٹھ سکتے، آپ اس پہ نہیں بیٹھ سکتے، یہ محمد رسول اللہ کا بستر ہے۔ تو محبوب کی محبت ہر چیز سے بالا تر ہے، ہر چیز پہ بالا تر۔ یہ محبت ہے۔ تو
امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ، آپ کا پہلا حق آپ کی ذات پر، آپ کی صفات پر، آپ کی تعلیمات پر ایمان، یقین، اعتماد، اور دوسرا حق آپ سے محبت، آپ سے محبت۔ اور بھائی تیسری چیز ایسی ہے، جس قدر اعتماد بڑھیا، جس قدر آپ کی تعلیمات پہ یقین بڑھیا، جس قدر آپ کی ذات پر، آپ کی ذات سے محبت بڑھیا، تو اسی قدر تیسرا حق بھی ادا ہوگا، اور تیسرا حق ہے آپ کی اتباع، آپ کی پیروی۔ یہ تیسرا حق ہے، آپ سے محبت جس قدر بڑی ہو، اسی قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم نے اپنی محبت جانچنی ہے اور کسی کی محبت کی حقیقت معلوم کرنی ہے تو کسوٹی ہے، من احب سنتی فقد احبنی، من احب سنتی فقد احبنی۔ محبت کی حقیقت، محبت کی علامت، کس کون محبت کی کسوٹی پہ پورا اتر رہا، عمل کیا ہے؟ جسے میرا طریقہ پسند ہے حقیقت میں وہی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کوئی محبوب خدا سے محبت کا حق ادا کرے اور پھر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے بیزار ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان دونوں میں کوئی جوڑ نہیں۔ جہاں محبت ہوگی وہاں اطاعت ہوگی، اور جس قدر محبت بڑھیا اسی قدر اطاعت اور فرما برداری بڑھیا، جس قدر محبت بڑھیا۔ تو یہ لازم ہے، اگر صرف کوئی محبت کے دعوے کرتا ہے اور اطاعت نہیں ہے تو اس کی محبت کی کوئی حقیقت نہیں، اس کی محبت کی کوئی حقیقت نہیں۔ جن مسلمانوں کو اللہ نے آپ کی یہ حقوق ادا کرنے کی توفیق دے رکھی تھی، اولین مسلمان جنہوں نے آپ پر اعتماد یقین کا بھی حق ادا کیا، محبت کا بھی حق ادا کیا، اور سبحان اللہ پھر اطاعت کا بھی حق ادا کیا، جب ان کی زندگی میں یہ جوہر موجود تھا نا، یہ جوہر موجود تھا کہ آپ کے حقوق پورے کر رہے تھے، یہ جوہر ان کی زندگی میں موجود تھا، پھر دنیا نے کیا دیکھا؟ وہ اتنے طاقتور ہو گئے، اتنے طاقتور ہو گئے، ان میں اتنی قوت آ گئی، ان میں اتنی طاقت آ گئی، اس لیے کہ ان کے اندر زندگی کا یہ جوہر موجود تھا، جس سے ان کے اندر قوت اور طاقت آ گئی، جس سے ان میں وحدت آ گئی، جس سے ان میں باہمی اتحاد آ گیا، جس میں وہ سارے کے سارے ایک جسم ہو گئے۔ پھر دنیا نے دیکھا اس جوہر کو لے کر، اس جوہر کو لے کر آپ کی ذات پہ اعتماد یقین، آپ کی محبت، آپ کی اطاعت، اس جوہر کو لے کر وہ چھوٹی سی جماعت جدھر نکلتی ہے فتح کے جھنڈے گاڑتی ہے، امن اور سلامتی کی خیرات تقسیم کرتی ہے، جدھر نکلتی ہے بڑے بڑے امپائر دنیا سے مٹ جاتے ہیں آپ کے سچے غلاموں کے مقابلے، بڑی بڑی سلطنتیں ان کا نام و نشان مٹ جاتا ہے آپ کے سچے غلاموں کے سامنے۔ ان میں سب سے بڑی خوبی کیا تھی؟ ان کی خوبی یہ تھی کہ وہ آپ کی زندگی سے ایک انچ بھی دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں تھے۔
ان کی سب سے بڑی طاقت کیا تھی کہ آپ کی بتائی ہوئی زندگی سے 1 انچ بھی دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں تھے. یہ سرمایہ ان کے پاس، یہ سرمایہ ان کے پاس. اور دنیا نے پھر دیکھا، دنیا نے دیکھا. تو میرے عزیزو، یہ سکہ، اس میں آج بھی یہ طاقت موجود ہے. اس جوہر میں، اس جوہر کی قیمت آج بھی یہی ہے، لیکن بشرطیہ کہ مسلمان اپنی زندگی کا جائزہ لے کر ان حقوق کو ادا کرنے والے ہیں. بشرطیہ کہ مسلمان ان حقوق کو ادا کرنے والے ہیں. آج ساری دنیا میں اتنی بڑی تعداد، 1.5 ارب مسلمان، اور پھر دنیا میں جو مسلمانوں کے ساتھ سلوک ہو رہا، اور دنیا جو مسلمانوں کے پیغمبر کے ساتھ جو سلوک ہو رہا، میرے عزیزو یہ کیا ہے؟ آج بدقسمتی سے ہم اس جوہر سے خالی ہو گئے. مغز نہ رہا، صرف چھلکا رہ گیا. گیری نہ رہی، گیری نہ رہی، وہ جوہر نہ رہا، محض ڈھانچہ رہ گیا. مردم شماری کا، نام کا، کہنے کا مسلمان رہا، اس محبت اور یقین اور اطاعت سے خالی ہو. ورنہ کفر کو کہاں یہ ہمت، اس کی کہاں یہ حوصلہ، اس کے اندر کہاں یہ طاقت کے مسلمانوں پہ غالب. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کفار میں کوئی کمال نہیں، ہاں یہ ہے کہ ہم نااہل ہو گئے، اس لیے ان کا کمال نظر آنے لگ گیا. ان میں کیا کمال ہے؟ ہماری نالائقیاں، ہم نے اس دولت کی قدر نہیں کی، اس سرمایہ کی حفاظت نہیں کی. اور یہی سرمایہ تھا، یقین، محبت، اطاعت، جس نے مسلمانوں کو ہمیشہ ایک رکھا، وحدت کے لڑی میں پرو کے رکھا. جہاں اطاعت میں کمی ہوئی، مسلمان گروہوں میں، فرقوں میں، زبانوں میں، علاقوں میں، برادریوں میں، قومیت میں ٹکڑوں میں تقسیم ہو کے رہ گئے. جہاں اس اطاعت میں کمی ہوئی، بگاڑ شروع ہو گئے. حالانکہ اللہ کریم نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں بتایا کہ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ نمونہ ہے، نمونہ. جو بھی اس نمونے سے ہٹے گا، چاہے وہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، وہ نجات کا ذریعہ نہیں. یعنی آپ نمونہ ہیں کس چیز میں؟ کامیابی پانے میں، اللہ کیا عزت پانے میں، اللہ کی رضا پانے میں، اللہ کے اجر و ثواب پانے میں، دنیا آخرت کی فلاح اور کامیابی میں آپ کی زندگی نمونہ ہے. جس چیز پر آپ کی نمونے کی تصدیق نہیں ہوگی، نمونے کی تصدیق نہیں ہوگی، چاہے وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، قبول، اس کی قیمت نہیں ہے. آپ نوٹ دیتے ہو، ایک کھرا نوٹ ہے، ایک کھوٹا ہے. کھرے نوٹ پہ کیا ہوتا ہے؟ وزیر خزانہ کے دستخط ہوتے ہیں. پرانا ہے تب بھی اس کی قیمت ملے گی، نیا ہے تب بھی اس کی قیمت ملے گی. تصدیق موجود ہے. لیکن اس نوٹ کے بجائے اس سے اچھا کاغذ اور اس کا ڈیزائن بھی اس سے اچھا، اس کی پرنٹنگ بھی اس سے اچھی، بتائیے بازار میں اس کی قیمت ملے گی؟ آپ کہیں گے اتنا اچھا تو ہے،
کہا جائے گا میاں اس پہ تصدیق نہیں ہے، تو میرے عزیزو کوئی عمل کتنا ہی کیوں اچھا نہ ہو، لیکن اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمونے کی اس میں تصدیق نہیں، وہ قابل قبول نہیں۔ یہی فرق ہے سنت اور بدعت میں۔ سنت میں اللہ کے نبی کی تصدیق نمونے کی ہوتی ہے، اور بدعت دیکھنے میں بہت اچھی لگتی ہے لیکن بدقسمتی سے اس میں تصدیق نہیں ہوتی نمونے کی، اس لیے وہ بدعت ہر زمانے میں نیا رنگ اختیار کرتی ہے اور سنت ہمیشہ ایک رنگ میں رہتی ہے۔ سنت ہمیشہ ایک رنگ میں رہتی ہے۔ تو اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت ہو جائے نا، سب ٹوٹ پھوٹ ختم ہو جائے۔ اس لیے اللہ نے آپ کو نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ کون اس نمونے پہ اترتا ہے؟ آپ درزی کو اپنے کرتے کا نمونہ دے کے جاتے ہیں، اپنی قمیض کا نمونہ دے کے جاتے ہیں، اور وہ سیتا ہے، آستین تھوڑی بڑی کر دیتا ہے، دامن بھی تھوڑا بڑا کر دیتا ہے، اور پھر آپس میں الجھتے ہیں کہ صحیح کون سا ہے، کون حق پہ، کون حق پہ۔ تو ظاہری بات ہے آپ یہی کہیں گے میاں نمونہ دیا ہی اس لیے تھا کہ اس کے برابر ہو۔ اب تمہاری یہ منتے کہ میرا کپڑا زیادہ لگ گیا، میری محنت زیادہ لگ گئی، نمونہ دیا ہی اس لیے تھا کہ اس کے مطابق ہو۔ تو میرے عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نمونہ بنایا ہی اس لیے ہے تاکہ یہ امت تقسیم سے محفوظ رہے، جھگڑوں سے محفوظ رہو، فرقوں سے محفوظ رہے۔ نمونہ دیا ہی اس لیے ہے کہ دیکھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا۔ آپ کہیں میاں آج مغرب کی نماز ہے، جی چاہ رہا ہے اللہ کو خوب راضی کرو، اور آج 3 کے بجائے ہم 4 رکعتیں پڑھیں، اور چوتھی رکعت میں ظاہر ہے ذکر میں اضافہ ہو گیا، تلاوت میں اضافہ ہو گیا، تسبیحات میں اضافہ ہوا، درود شریف میں اضافہ ہوا، لیکن سب پیچھے سے مقتدی کہیں گے آج نماز نہیں ہوئی۔ ارے میں کیوں نہیں ہوئی؟ کوئی غلط کام تو نہیں کیا، کوئی برائی تو میں نے نہیں کی۔ کہا جائے گا میاں اس نماز کے طریقے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کی تصدیق نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے محب اللہ کے نبی کے اور آپ کے طور طریقوں کے بڑے ہی اہتمام کرنے والے ایک صاحب مجلس میں بیٹھے ہوئے چھینک آئی اور اس نے کہا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ چھینک کا جواب یوں دیا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے، فوراً ٹوکا اور فرمانے لگے میں بھی کہتا ہوں الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ میں صلاۃ و سلام کا منکر نہیں، لیکن لیس ہکذا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس موقع پہ اللہ کے نبی نے ایسا کہا نہیں۔ اللہ کے نبی نے چھینک کے موقع پہ کیا کہا؟ الحمدللہ۔ کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ کیا کہا؟ الحمدللہ علی کل حال۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس موقع پہ کہا وہ یہ 3 الفاظ کہے، یہ آپ کا نمونہ ہے۔ ان کلمات میں آپ کی تصدیق موجود ہے۔ جو پہلے آپ نے کہا میں بھی کہتا ہوں، میں اس کا منکر نہیں، لیکن اس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ کہا نہیں ہے۔
تو میرے عزیزو، جب مسلمان اپنی طرف سے کچھ تجویز کر لیں گے نا، جب اپنی خواہشات سے کچھ اضافہ کر لیں گے، جب اپنی چاہت سے اس میں بڑھوتری کر دیں گے، مسلمانوں میں نفرتوں کا بیج کھڑا ہو جائے گا، مسلمانوں میں نفرتوں کی دیواریں کھڑی ہو جائیں گی، مسلمانوں میں تفرقہ پیدا ہو جائے گا، مسلمان اختلاف کا شکار ہو جائیں گے، دشمن ہماری طاقت کو ضائع کرنے کے لیے اپنے منصوبے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اور اگر مسلمان اپنی نبی کی محبت اور اطاعت میں آپ کو نمونہ بنائیں، حضرات صحابہ کو نمونہ بنا لیں، سبحان اللہ، مسلمان اپنی قوت اور طاقت کو محفوظ کر سکتے، مسلمان ایک وحدت پہ قائم ہو سکتے ہیں، جو مسلمانوں کی بہت بڑی طاقت ہے۔ تو اپنی طرف سے تجویز کرنا، چاہے وہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو میرے عزیزو، نمونے کے مطابق نہیں، تصدیق نہیں ہے، یہ اضافہ ہے، یہ اللہ کے نبی کو پسند نہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے آپ کی ذات پر، تعلیمات پر یقین، اعتماد، آپ سے محبت اور آپ کی اطاعت، کامل اتباع۔ اور کیا انعام ملے گا؟ کیا انعام ملے گا؟ فرمایا اللہ کی محبت بھی تبھی محبت قابل قبول ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوگی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے تو پھر فاتبعونی، پھر میری اتباع کرنی ہوگی، اس لیے کہ اللہ کو اپنے محبوب سے بڑی محبت ہے، اور اللہ کے محبوب کے جسم سے نکلنے والی زندگی بھی اللہ کو بڑی محبوب ہے۔ جس خوش نصیب کی زندگی میں وہ زندگی آ جائے وہ بھی اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ اور خاص طور پہ اس دور میں جو اللہ کی نبی کی سنتوں کو اختیار کر کے اس دور میں جان دنیا نبی کی سنتوں کو کھرج کے بیزاری کا اظہار کر رہی ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی نبی کی دعا ہے، دعا۔ آپ فرمایا کرتے تھے طوبى للغرباء الذين يصلحون ما افسد الناس من بعدي من سنتي، اے اللہ تو انہیں خوش و خرم رکھنا جو میری سنتوں کو اپنانے کی وجہ سے اجنبی نظر آئے۔ بھئی ایسی بھی شادی ہوتی ہے، بھئی ایسا بھی کاروبار ہوتا ہے، بھئی ایسی بھی رہن سہن ہوتا ہے، بھئی ایسی بھی زندگی ہوتی ہے، میری سنتوں کی وجہ سے وہ اجنبی نظر آئے، اے اللہ تو انہیں خوش و خرم رکھ، انہیں خوش و خرم رکھ۔ تو میرے عزیزو، محبت اور پھر اطاعت، اور اطاعت وہی اطاعت ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ موجود، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ موجود۔ جب اللہ کے نبی کا سچا غلام رستم کے دربار میں جاتا ہے، وہ کچھ کھانے کے لیے پیش کرتے ہیں، جیسے ہی کھانے لگتے ہیں تو ایک لقمہ نیچے گر جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ گری ہوئی چیز اگر صاف ہے تو اس کو استعمال کرو، ہو سکتا ہے سارے کھانے کی برکت اسی میں ہو۔ وہ اٹھانے لگے، پورا دربار ایرانی دربار ہے، اس وقت کی سپر طاقت ہے، تو ایک نے کونی ماری، کیا کر رہے ہو، یہ کیا کہیں گے کہ بھوکے لوگ ہیں، نیچے سے اٹھائی ہوئی چیز کھا رہے ہیں، کیا تأثر پیدا ہوگا ان کے دلوں میں۔ سنیے سنیے، سبحان اللہ، جیسے اپنی نبی کی سچی عظمت مل جائے نا، اور آپ کی عظمت اور محبت مل جائے تو اس کے دل میں پھر نبی کی سنت کی بھی بڑی عظمت ہوتی ہے۔ پہلے شخصیت کی عظمت آتی ہے، پھر ان کے طریقوں کی عظمت آتی ہے۔ پہلے شخصیت کی عظمت آتی ہے، پھر اس کے طریقوں کی عظمت آتی ہے۔ دیکھو آج فنکاروں اداروں کی عظمت جب دل میں بیٹھتی ہے تو آدمی ان جیسی کیپ پہن لیتا ہے، ان جیسی شرٹ پہن لیتا ہے، ان جیسی پینٹ پہن لیتا ہے، بلکہ ان جیسی ہندوانہ شادیوں پہ پگڑیاں پہن لیتا ہے۔
جب ان کی عظمت دل میں آتی ہے تو ان کے طور طریقے کی بھی عظمت اہمیت آ جاتی ہے. ہم کہہ دیں میاں سلوار ٹوکنے سے اونچے لگو تو تنگ نظری لگتی ہے، تنگ نظر لگتی ہے. انہوں نے کہہ دیا جن سے یہ مرعوب ہے کہ نہیں ٹخنے نہیں گھٹنے ننگے کر دو، وہ بھی کر دیے. انہوں نے گھٹنے ننگے کروا دیے اور ہمارے لیے ٹخنے اونچے کرانا مشکل. یہ تنگ نظر ہو گئے، وہ روشن خیال ہو گئے. کوئی نہیں کہتا میاں تعلیم سے اس کیپ سے کیا تعلق، اس کلر اسکیم سے کیا تعلق، ان شوز سے کیا تعلق، ان جسے کہیں کہ موزوں کا سفید ہونے سے کیا تعلق، اس ٹائی سے کیا تعلق، ان کپڑوں سے کیا تعلق. کیا کہتے ہیں؟ ڈسپلن بہت ہے اسکول میں. کیا کہتے ہیں؟ ڈسپلن بہت ہے اسکول میں. کوئی نہیں کہتا کہ ان چیزوں کا تعلیم سے کیا تعلق ہے، کہتے ہیں ڈسپلن بہت ہے اسکول میں. اور اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بتائی جائیں کہ تنگ نظری ہے، ان چیزوں میں کیا رکھا ہے. اگر عظمت ہوتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہوتی، کہتے ساری دنیا کے محمد رسول اللہ کے غلام ایک ڈسپلن میں نظر آئے کہ یہ محمد ہی ہے. مشرق میں رہے، مغرب میں رہے، شمال میں رہے، جنوب میں رہے، لاکھوں میں نظر آئے یہ محمد ہی ہے. عظمت نکلی، محبت نکلی، اطاعت نکلی. تو جیسی وہ لقمہ نیچے گرا تو ایک نے کونی ماری، نیچے کا لقمہ. تو کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا میں ان احمقوں کی وجہ سے اپنے محبوب کا طریقہ چھوڑ دوں؟ کیا میں ان احمقوں کی وجہ سے اپنے محبوب کا طریقہ چھوڑ دوں؟ آج نبی کی زندگی نہیں اپناتے، لوگ کیا کہیں؟ ارے میرے عزیزو، لوگوں کے کہے سے ڈرتے رہو گے تو ہمیشہ لوگ کہتے رہیں گے. لوگوں کے کہے سے ڈرتے رہو گے ہمیشہ لوگ کہتے رہیں گے. اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. ہاں، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. دیکھ اللہ کے نبی کی زندگی کیا تھی. اسے اپنا، اللہ کا محبوب ہو جائے گا. اسے اپنا، کل قیامت میں نبی کے ہاتھوں سے شفاعت ملے گی. اسے اپنا، کل نبی کی شفاعت کے جھنڈے تلے آ جائے گا. اس سے اپنا لے، کل اللہ کے نبی کے محبت بھری نظریں ملیں گی. تو میرے عزیزو، اللہ کے نبی سے سچی وفا کریں، آپ سے تجدید عہد کریں کہ ہم آپ کی محبت کا حق ادا کریں گے. 24 گھنٹے میں کچھ وقت نکال کر اکیلے بیٹھ کے آپ کے احسانات کا تصور کر کے کچھ بیٹھ کے آپ پہ درود و سلام پڑھا کریں. محبت کے ساتھ آپ کے احسانات کا تصور کر کے محبت کے ساتھ اکیلے بیٹھ کے درود و سلام پڑھا کریں. اور سب سے افضل درود ابراہیمی، ورنہ چھوٹا سا چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم. درود بھی ہے، سلام بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کم از کم 100 مرتبہ بیٹھ کے اللہ کے نبی پر محبت کے ساتھ اور آپ کے احسانات کا تصور کر کے اس کا ورد کریں. محبت بڑھے گی، محبت بڑھے گی، محبت بڑھے. یہ تو آخری درجہ ہے، ورنہ اللہ کرے چلتے پھرتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود ہو، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. میرے عزیزو، میری دعا کتنی اوپر جاتی ہے، لیکن جو دعا ہم اللہ کے محبوب کے لیے کریں گے اس کا قبول ہونا تو یقینی ہے. درود و سلام اللہ کے نبی کے حق میں دعا ہے، اس کا قبول ہونا تو یقینی ہے. جب دعا قبول ہونا یقینی ہے تو پھر اس کا انعام جو 10 رحمتیں ہیں ان کا ملنا بھی یقینی ہے. 10 رحمتوں کا ملنا بھی یقینی ہے. تو درود و سلام کا اہتمام ہو. ایک کتاب ہے ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی، اسوہ رسول ہے ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی. ہماری چاہت ہے اس کو اپنے گھروں میں رکھیں، اس کو اپنے سرانے کے پاس رکھیں، اس کو اپنے سرانے کے پاس رکھیں.
اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 24 گھنٹے کی زندگی ہے، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے رات دن گزارے، دیکھتے چلے جائیں عمل کرتے چلے جائیں، دیکھتے چلے جائیں عمل کرتے چلے جائیں، اللہ کے بھی محبوب بنیں گے، اللہ کے رسول کے بھی محبوب بنیں گے، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی بہت بڑھیا ہو جائے گی۔ میرے عزیزو، اللہ سے دعا کریں اللہ اپنی نبی کی ذات پہ، صفات پہ، تعلیمات پہ صحیح یقین نصیب فرما دے، سچی محبت نصیب فرما دے، کامل اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام یا ارحم الراحمین، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے مولا کریم، ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ، اپنی پسند کا جینا نصیب فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما، کامل اتباع نصیب فرما۔ اے مولا کریم، بری زندگی سے، بری موت سے، برے حالات سے محفوظ فرما، حادثات، سانحات، موذی امراض سے، اسپتالوں کی زندگی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ، اپنے فضل سے تمام حاضرین حاضرات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، بری زندگی سے، بری موت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہر ماں باپ کو اپنے بچے بچیوں میں خوشیاں نصیب فرما، اولادوں کے آزمائشوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، اپنے فضل سے جو بچیاں گھروں میں ہیں ان کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما، جو بچیاں گھروں میں جا چکی ہیں مولا کریم ان کے گھروں کو محبت اور تقوی سے آباد فرما۔ اے اللہ، مسلمانوں کے گھروں کو ٹوٹ پھوٹ سے محفوظ فرما، انتشار سے، اختلاف سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، محبت والی، ایمان والی، عافیت والی گھروں کی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما۔ اللہ، دین کی خدمت کی جتنی شکلیں ہیں جو تیرے ہاں مقبول ہیں سبھی کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی مدد اور نصرت فرما۔ اے مولا کریم، مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، علماء کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے وطن عزیز کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا، استحکام نصیب فرما۔ یہاں خیر کی اور نیکی کی اور شرم و حیا کی جتنی قوتیں ہیں اے اللہ انہیں غلبہ نصیب فرما، شر کی اور برائی کی اور بے حیائی کی جتنی طاقتیں ہیں اے اللہ تو انہیں نیست و نابود فرما۔ مولا کریم، یہاں ایمان، ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما۔ اے اللہ، ہماری زندگیاں، صلاحیتیں، وسائل اس کے لیے قبول فرما۔ اللہ، مسلمانوں کو ایمان اسلام کی بنیاد پر وحدت اسلامی نصیب فرما، اسلامی بھائی چارہ عام فرما۔ اے اللہ، نفرتوں کی جتنی شکلیں ہیں مسلمانوں کو اس سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم، مسلمانوں میں حمیت اسلامی کو زندہ فرما، غیرت ایمانی کو زندہ فرما۔ اے مولا کریم، ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ہمارے ملک پہ رحم فرما۔ اے اللہ، ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك۔